درس قرآن کے حوالہ سے آپ کی جامع مسجد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں آپ اور ہم جمع ہیں۔ میرے ساتھ ہمارے اکابر حضرات علماء کرام جو ہم سے بڑے ہیں، حضرت قاری صاحب میرے بائندر اور تشریف فرما ہیں۔ حضرت قریب آلے بیت البودا حضرت قاری خالد صاحب اور اسی طریقے سے حضرت جناب مولانا محمود علی صاحب، یہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں۔ اور مولانا جناب صاحب، جناب سید صاحب، کیا مصر ہیں ہم دوسرے حضرات علماء کرام، اللہ نے آپ کو اپنے اس گاؤں میں اہل علم نصیب فرمائے ہوئے ہیں، اس لحاظ سے آپ خوش نصیب ہیں۔ درس قرآن کا یہ موقع محرم الحرام کے اس ماہ مبارک میں، جیسا کہ مجھ سے پہلے حضرت نے آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کی ہیں اور اس سے مجھے بھی ایک راستہ دے دیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کا رب ذوالجلال کی کلام ہے اور اللہ نے اس کو نازل کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اور اس لیے نازل کیا ہے، فرمایا اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو صحیح راستے پر لائیں۔ قرآن اللہ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، لیکن کس کے لیے کیا ہے؟ باقی فقط نہیں بولنے غور سے درس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی کانفرنس ہے کہ میں اپنا سبق آپ کے سامنے سناؤں اور چلا جاؤں، آپ کی توجہ ایک اور ہو۔ درس کا مطلب ہوتا ہے کچھ لینا اور کچھ دینا۔ پہلے زمانے کے لوگ یہاں پر موجود ہو، گھروں میں یہ ہوا کرتا تھا، رات کے وقت دادی جان دادا جان بچوں کو کھلاتے اور کہتے آؤ کہانی سناؤں۔ جی دادی یہی ہوتا ہے، جی ہے جی، آؤ کہانی کہانی سناؤں۔ کہانی سنانے والے پھر ابا جی، دادا جی، دادی جان کیا آتے ہوئے کوئی آؤں بھی تو کرو نا، کوئی آؤں بھی تو کرو نا۔ تو بھائی میں کوئی تسا قرآن سنان لگیا پر تسا بھی کیا کرنا ہے سی زبان تھوڑی پوری ماں آدھی کوئی نہیں۔ کوشش میں کرسا کہ قرآن پاک نہ درس ہو رہا ہے، مہینہ کون سا ہے نہیں بولو سواب ہوگا۔ دیکھیں زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے اس کو کون لکھتے ہیں؟ فرشتے لکھتے ہیں۔ فرشتوں کو لکھنے کے لیے کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ نے۔ اچھا کلمہ نکلے گا تب بھی لکھا جائے گا، اور برا نکلا تو تب بھی۔ اب ہم نے تو یہاں پر بیٹھ کر کون سا کلمہ کہنا ہے؟ اچھا کہنا ہے۔ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ آپ درود پاک پڑھ لیں، سب نے پڑھا ہے نا؟ جی سب نے پڑھا ہے۔
پھر پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل آل محمد. نماز میں یہی پڑھتے ہو جی جی جی. آپ کو علماء نے یہ بتلایا ہوا ہے کہ سب درودوں سے افضل درود یہی درود ابراہیمی ہے. ان مسلمانوں نے آپ کو بتایا، اہل سنت پر جماعت کے علماء نے آپ کو بتایا. آپ سارے مسلمان یہی پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اور اس میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد. کالا کہتا ہے کہ یہ آل محمد کو نہیں مانتا. جی 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 ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. آپ جو پڑھتے ہیں آل محمد، وہ کہتا ہے آل محمد کو نہیں مانتے، آل بیت کو نہیں مانتے. سچ بتاؤ، سمجھ آئی ہے تو جھوٹ کہتا ہے یا سچ کہتا ہے؟ جھوٹ کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے. کیوں کہ ہے جھوٹ ہے. ماشاء بھائی اللہ. آپ کو سمجھ آئی ہے بات؟ جی جی. پھر پڑھ لیں درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. دو مرتبہ آل کا ذکر آ گیا. انکا حمید مجید. آگے اللہم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا. تین مرتبہ لفظ آل کا ذکر. جو درود آپ کو بتایا گیا، جس درود کو مسلمان بہتر سمجھتے ہیں، اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں، نماز میں پڑھنے کا سارے نمازیوں کو حکم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں. نماز اس کے بغیر مکمل نہیں مانتے. اس کے باوجود 5 نمازیں دن کے اندر فرض نوافل ہر قاعدے کے اندر، آخری قاعدے کے اندر درود پڑھا جاتا ہے. لیکن جیسے حضرت نے یہ بات کہی ہے کہ جس وقت بندہ جھوٹا عام کر چھوڑے نہ تو پھر آپ بھی جو ہے اس کا ساتھ سر میں علاقہ کرنا اللہ عام بھی ہو گیا. اور جی یہ آل رسول نہیں بنتے، آل بیت نہیں بنتے. اسی محبت کرنے ہیں آل بیت کا. محبت جنگی کرنے ہیں اور خط لکھ کے بلا کے شہید کر چھوڑے ہیں. ہاں جی. یہ محبت ہے. میرے بھائیو، محرم الحرام کا مہینہ جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ اول دن تو اللہ نے 4 مہینوں کی بڑھایا کافرے کے احترام، دوسرے کے مقابلے کے اندر انہاں دا احترام زیادہ اللہ پاک نے رکھا ہے. 12 مہینے کس بڑھائے نے؟ اللہ نے. لیکن انہاں میں درجے کا کے رکھا ہے، فرق رکھا ہے. انگلیاں حساریاں کس بڑھائیں؟ اللہ. لیکن فرق رکھا ہے نہیں رکھا. رکھا نبی سارے کس بڑھائے؟ اللہ. فرق رکھا کہ نہیں رکھا؟ رکھا. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا والیو، اے میرے رسول حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے کوئی پڑھو صلی اللہ پڑھو سارے محبت بنا صلی اللہ علیہ وسلم. سارے رسول نے دل کر رسولو، یہ سارے میرے دنیا کی طرف بھیجے ہوئے نے. سارے میں نے انسانیت کی رہنمائی واسطے کتاباں دے کے بھیج چھوڑے ہیں کہ جاؤ انسانانو گمراہیاں تو نکال کے، کفر تے شرک دے اندھیریاں تو نکال کے صحیح راستے دے لے آؤ. کفر شرک تو نکال کے توحید دین توحید دے لے آؤ. سارے میرے رسول، سارے میرے نبی میں انہوں نے چناؤ کیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فضلنا بعضهم علی بعض. بعض دے کے دے دیتی ہے، فضیلت دے دیتی ہے. اور پھر سارے تو زیادہ فضیلت کس نے عطا فرمایا؟ محمد رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ جناب محمد رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نو اللہ نے سب تو زیادہ فضیلت کے مرتبے عطا فرما دیتے. اس کے اندر کوئی شک شبہ والی گل نہیں ہے.
تو اسی طرح مہینے رب نے کتنے بڑھائے؟ 12 بولو 12 مہینے، انہاں وچوں جمع اللہ پاک نے باقیات تو زیادہ عزت احترام والا بنا دیتا تاکہ ایک انسان انہاں دا احترام زیادہ کرے بمقابلے دوسرے دے اندر جو احترام ہے انہاں بھی حاصل ہے، لیکن انہاں دا احترام زیادہ رکھ دیتا گیا کہ کس کی طاقت ہے تے کس کا کام ہے کرنا اللہ دا کام، کسیاں بڑائی دے وے تے کسیاں ذرا پاس نیچے رکھے کہ کس کا کام ہے اللہ اور چھڑو اللہ دا کام ہے نا۔ اس طرح اللہ نے اتنے جمع فضیلت دیتی ہے 12 وچوں، اسی طرح اللہ نے صحابہ وچوں انہاں جمع فضیلت دیتی ہے باقیاں وچ سارے وچوں ابو بکر عمر عثمان علی۔ پھر اس طریقے کے درجات نے، یہ درجات اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں۔ پھر اس کے اندر بھی درجات اللہ نے دیکھو اس طرح رکھے ہیں، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا پہلے پہلے ہجرت کرنے والے، پہلے پہلے نصرت کرنے والے، یہ زیادہ شان والے، انہاں دی شان اتنی ہے۔ اب والذین اتبعوہم باحسان، اور جڑا انہاں دی بھی تابعداری کرسی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اتنی شان والے نے مہاجرین و انصار جو انہاں دی پیروی کرے، انہاں دی مننے، انہاں دے پیچھے چلے گا۔ فرماتا ہے کہ جس طرح میں انہاں تو راضی ہاں اس طرح انہاں دی مننے والے تو بھی راضی ہیں۔ سبحان اللہ، جس طرح انہاں واسطے میرا جنت دا وعدہ ہے تو انہاں دی مرنے والے واسطے بھی جنت دا وعدہ ہے۔ انہاں دی مرنے والے واسطے جنت دا وعدہ ہے، انہاں دی اوتے انگلی اٹھانے والے واسطے کر کے کس دا وعدہ ہے؟ جہنم دا۔ آسان سی گل ہے، تو مشکل گل نہیں سمجھنے دی، جیسے حضرت فرما رہے تھے نا، کوشش تے کرو بھائی سمجھنے دی۔ ایک شور تو پروگنڈے تو کیوں متاثر ہو گئے ہو؟ تو بھائی محرم الحرام اللہ پاک نے احترام عزت ہو پہلے دن تو، جیسے کہ حضرت نے حدیث پاک بیان فرمائی ہے، نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، یہودی کے رکھنے روزہ، اسلام تو پہلے بھی محرم الحرام دے اس 10ویں کا روزہ لوگ رکھنے، تاریخ نے لکھا ہے، اور روزہ رکھ کے پھر اس تو بعد اس دن عید بھی مناتے، اس تو بعد روزے رکھ دین تے خیر عید بھی مناتے۔ جاہلیت کے اندر بھی میری گلہ نے توجہ کر سو میں گل آپ لگا توجہ ہے جی، اسلام تو پہلے بھی کفر دا زمانہ گزرے، لیکن لوگ عاشورہ دا روزہ رکھنے، حتیٰ کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ روزہ رکھنے تو بعد پھر دوسرے دن عید بھی مناتے، لیکن روزے رکھنے نہیں، اور ایک قوم ایسی پیدا ہوگی کہ روزے رکھنے بھی مناتے، عیدی کا پہلے روزہ چاہے نہیں، جی نہیں ہے، علماء دیکھیں حدیث میں آنا ہے، سارے فقہاء لکھے ہیں چھوٹی عیدی کے دہڑے اور بڑی عیدی کے دہڑے روزہ نہیں، اگر کوئی منت بھی بنے تو فرمایا روزہ نہیں، نہیں رکھ سکنا، گنہگار ہو سی، گنہگار ہو سی۔ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے سوار کے دن، پوچھنے والے پوچھے یا رسول اللہ سوار روزہ کیوں رکھا ہے؟ نہ پوچھو نہ تے مسئلہ جو نہیں پتہ لگے، پوچھنے والے اس واسطے نہیں پوچھتے کہ نہ کوئی اعتراض ہونا ہے، پوچھنے والے اس واسطے پوچھتے ہیں تاکہ محمد الرسول اللہ وضاحت کرو امت کا فائدہ ہو جائے۔ اور یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ کتنا امت کا خیال کیا؟ سبحان یا رسول اللہ آپ نے روزہ رکھا ہے سوموار کے دن کا نفلی، وجہ کی ہے آج کے روزے دی، کیوں نفلی روزہ رکھتے ہیں آپ نے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھیوں، میرے یاروں، میرے صحابہ، میرے مقتدیوں، میرے شاگردوں، میرے مریدوں، میں نے اس لیے روزہ رکھا ہے کہ رب کائنات نے اس سوار دے دن
تے پیدا فرمایا دنیا تے آندا وے میری میلاد ہوئی ہے میری ولادت ہوئی ہے میں کہ رکھیا روزہ اپنی ولادت دے دن میں کہ رکھیا روزہ میلاد میری ہوئی ہے اس واسطے کہ میں کی رکھیا روزہ تے ہن نبی نے کہتے ہیں اسی کے کرتے ہیں اور روزہ بنا کے کٹ کے کھاونے جی اسی کی کرتے اچھا پہلے دور کے اندر جب اسلام نہیں آیا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا جاتا اس باقین بنانے نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ آئے اور دیکھا کہ مدینہ کے اندر یہودی آباد نے اور وہ روزہ رکھا حدیث بیان کی تھی مولانا ذرا سا کھولنا ہوا سمجھ آ رہی تھی جی جی نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا وہ یہودی ہو یہودی مسلمان ہے نا نہیں 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 اللہ نے نہیں بولا یہ تو عورت نے بولو عورتیں سرائی نے بہت کو در چھوڑے اور تو ٹکڑ ہے سنایا نا تو وہ کو در چھوڑے یہودی مسلمان نہیں انہاں کتاب ملی انہاں نبی ملیا پھر کیوں مسلمان نہیں اللہ ناصر نہ کتاب تے صحیح عمل کیتا نہ نبی دی گل منی اس واسطے کر کے مسلمان نہیں اور صرف امتی ہونے نال موسیٰ دا امتی ہونے نال ہی مسلمان نہیں یہودی اپنے آپ بڑا تابعدار بڑا سب کچھ آکھ رہے ہیں لیکن دنیا دا کوئی مسلمان انہاں مسلمان بننے سے تیار اس واسطے نہیں کہ انہاں نے اپنی کتاب جڑی رب نے اتاری تورات اس کے مطابق پورا نہ عقیدہ بنایا نہ انہوں نے پورا اس نے عمل کیتا بلکہ اس میں جو مرضیاں چیزاں کٹ چھوڑیاں تے اپنی مرضیاں پا چھوڑیاں اپنی مرضیاں کچھ کٹیاں کچھ پائیاں کچھ انہیں ہاتھ رکھیا اندر رکھ کے تو انہوں نے دنیا نو دس دیتا دنیا دے اغراض واسطے کر کے دنیوی معاملات پیسے حاصل کرنے واسطے انہوں نے کام کیتا ہے اس واسطے آتے ہیں کہ انہوں نے تخریب کرنے کی وجہ تو کر کے کافر یہودی اور اس کا اسلام نال کوئی تعلق نہیں اور دوسری گل اس نے کفر دی یہ ہے وے آج میں سبق پڑھا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی اس وقت الوفات کا بیان فرمانیہ نے اور فرمانیہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بالکل وہ آخری شہادت نے اور اس موقع میں حضور ایک جملہ فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اللہ بخاری شریف کے اندر ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا حدیث پاک ہے حضور ارشاد ہے جس وقت آپ بالکل آخری بیماری کے اندر اس کو بعد آپ اٹھ کے مسجد نہیں آ سکے اس حالت کے اندر اللہ پاک کا نبی اتنا اہم ارشاد فرما رہے دو جملے دو روایتاں اس موقع دے اندر خاص طور پہ آپ نے بیان فرمایا بخاری کے اندر موجود ہے ایک دے وصیت کی ہے وصیتاں وچوں ایک وصیت دے بارے دے اندر شارحین نے لکھیا اے فرمایا او لوگوں لا تتخذوا قبری وثنا یعبد خیال کرنا میں تو دنیا کو چھوڑ رہا ہوں جب میں دنیا کو چھوڑ جاؤں گا میری قبر بنے گی میری قبر کے ساتھ معاملہ وہ نہ کرنا جس طرح دوسرے لوگ بتوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ان کی آ کر پکار کرتے ہیں ان کے سامنے آ کر نظر و نیاز رکھتے ہیں میری قبر کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا امی عائشہ فرماتی ہیں دوسرا ارشاد یہ فرمایا اللہ کی لعنت ہو پھٹکار ہو یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر یا اللہ اللہ تیرا نبی اتنا سخی اتنا کریم اتنا مہربان آج وہ اس حالت کے اندر بھی لعنت اور پھٹکار کر رہا ہے جس نبی کی سیرت تو ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وہ تو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا ہے پتھر کھا کر بھی دعائیں دیتا ہے آج یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے لعنت ہو پھٹکار ہو رحمت سے دوری ہو یہودیوں کے لیے عیسائیوں کے لیے کیا وجہ ہے کس
جرم کی وجہ سے اللہ کا نبی اتنے غصے میں آ کر یہ کلمات کہہ رہا ہے. فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اس لیے کہ ان یہودیوں نصارہ نے لعنت اس لیے پالی اپنے لیے اللہ کی ساری مخلوق کی کہ نبیوں کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا ہے. نبی کی قبر کو سجدہ کرے یہودی وہ بنے لعنتی. لعنتی وہ کیا بنے؟ لعنتی. کون کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حسین کی قبر فرضی بنا کر کرے تو وہ لعنتی کیوں نہیں؟ چاہے تیلوں کی بنائے چاہے کاغذوں کی بنائے. جی 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 نہیں اس کے علاوہ نہیں کرنا. ایک ہے قبر حقیقی قبر، ایک ہے قبر کا نقشہ بنا لینا، کاغذوں کے ذریعے بنانا، تیلیاں ڈال کر بنانا، پلاسٹر کی قبر بنا لینا، ڈولی بنا لینا، نام اس کا کچھ رکھ دینا، اس کو اٹھا کر لے جانا، بعد میں کہیں پھینک بھی دینا، لیکن راستوں میں اس کو جاتے ہوئے سجدے بھی کرنا، ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہونا، اس کو چومنا بھی. یہ کیوں کہ یہ حضرت حسین کی قبر ہے، حضرت امام زادے کی قبر ہے. یہ اگر کرے وہ لعنتی کیوں نہیں؟ اگر کسی نبی کی قبر کو سجدہ کرے تو لعنتی ہے. بتاؤ امام حسین یا کربلا والوں کا مقام نبی سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ کم ہے. ان کی قبر کا مقام ان سے زیادہ ہے، ان کی قبروں سے یا کم ہے؟ زیادہ ہے. بھائیو اللہ پاک کے نبی تو فیصلہ کر کے چلے گئے. بہرحال میں کہہ رہا ہوں محرم الحرام کا مہینہ، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہودیوں کیوں تم روزہ رکھتے ہو؟ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ بولو کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا انعام ہوا تھا، ہمارے بڑوں پر. ہمارے بڑے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام آئے. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو فرعون نے ہر طرح کے تنگ کر کے رکھا، ان کے بچوں کو قتل کرتا رہا، بچیوں کو زندہ چھوڑ کر ان سے خدمت لیتا رہا. آخرکار اللہ نے یہ مہربانی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے بچا کر پار کر دیا، ماننے والوں کو بھی پار کر دیا، فرعون کو اللہ نے ڈبو دیا. جس دن فرعون ڈوبتا ہے اس دن 10 محرم کا دن تھا. ہم اللہ کے شکر کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج روزہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے بڑوں کو، ہمارے نبی کو، ہمارے بڑوں کو فرعون سے نجات نصیب فرمائی تھی. اس لیے ہم کیا رکھتے ہیں؟ روزہ. محرم کی 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام کو میں اچھا حضرت نے بیان کر لیا، تم تو وہ گالے لکھوں بڑے ہوئے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسیاں حضور نے فرمایا کہ زیادہ حق بنتا ہے کہ اسی روزہ رکھا، لیکن مسئلہ بھی تک سمجھانا ہے. اب بھائیو سے کہنا میں حدیث بیان کر رہا اور یہ تھوڑے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جنہ کافر نہ جنہ علماء اللہ نے مسا تعلق تسلیم فرمایا وہ دوسرا سلاسوں کے قرآن تو حدیث. بے شک بے شک ماشاء اللہ. دوسرا سلاسوں قرآن تو حدیث. نہ انہوں نے یہ آکھنا ہے کہ صحابہ ہی، بے نہ شک. آکسوں کے ابا جی نے فرمایا ہے، نہ یہ آکسوں کے روایت آئی ہے، آواز آئی ہے، پتہ نہیں کتوں آئی ہے. آوازہ تو ہر پاسوں آتی ہے. بے شک. کڑی آواز کا اعتبار ہے؟ اعتبار ہے قرآن پاک کا، اعتبار ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی گھرنا. یا پھر یہ ہے کہ پھر آؤ اپنے مجتہد کی طرف، امام ابو حنیفہ کی طرف. جس دنیا بھی امام مجتہد ماننے والی ہے، پھر سارے رسے پہ اس کی گھر معتبر ہے اس وقت کہ وہ بھی قرآن و حدیث کو لے کے سارے سامنے رکھتے لے آئے ہیں. تو نبی علیہ السلام انہوں نے جس کو یہ گل آکی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے نجات دیتی، فرعون نے ڈبویا، شکرانے دا روزہ رکھے. شکرانے دا روزہ رکھا. حضور فرمایا پھر ایسا بھی رکھنا چاہیے، لیکن ماحول دیکھا کہ روزہ کون پہ رکھتے؟ بولو یہودی بھی رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا چلو پھر اس طرح کی گلے رکھساں دے اسی بھی،
لیکن اسی بھی رکھاں تے یہودی بھی رکھو ہے روزہ ہے ثواب ہے بڑا کتنا ثواب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عاشورہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ایک دن کا روزہ اللہ رب العزت نے اس کا اتنا اجر اور وزن رکھا ہے اس سال کے گناہ اللہ اس کی وجہ کر کے معاف کرے سبحان اللہ کتنے گناہ سال بولو بولو سال اور ایک روایت میں افضل الصیام ہے افضل ترین روزہ بعد رمضان رمضان المبارک کے بعد جو ہے شہر اللہ محرم وہ محرم الحرام کے اس 10ویں تاریخ کا روزہ ہے افضل ترین روزہ رمضان کے بعد اللہ کے پاک نبی نے سا قرار دیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گل لے دے کہ جگہ بلکہ مسلمانہ بھی روزہ رکھے ہے روزہ جائز ہے روزہ ثواب ہے مسلمان بھی رکھ رہے ہیں ثواب پا رہے ہیں یہودی بھی رکھ رہے ہیں جوڑ بڑھ گئے کیوں ہو گئے جوڑ بڑھ جی جوڑ مشابہت ہو گئی آپس میں ایک جے نظر آسان مشابہت تمہارا اپنے بچوں مسلمان تے یہودی اللہ کا نبی یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان تے یہودی ایک جا نظر آوے اللہ کا نبی یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان تے کافر ایک جا نظر آوے مسلمان دی کافر نال مشابہت آوے اللہ کا نبی نہیں چاہتا روزہ جائز ہے ثواب ہے اس سے بڑا اجر اللہ پاک کے نبی نے بیان کر چھوڑیا لیکن فرمایا لوگوں روزہ تو ضرور رکھو رمضان اس عاشورہ دے دندا لیکن خالف الیہودا یہودی مخالف کو معافت کرو کیوں صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما مسند احمد نے اندر روایت ہے فرمایا کہ ایک دن اس دن نال پہلے روزہ رکھ لو یا ایک دن نال بعد وچ روزہ رکھ لو تاکہ یہودیاں نالوں تہاڈا جوڑ ختم ہو جاوے انہاں دا ایک سی تے تہاڈے دو میرے بھائیو ذرا گل اگر سمجھ آئیے میں جو بیان کیتا ہے نبی دا فرمان ہے محرم الحرام آ گیا روزے کا دن آ گیا آج صبح 9ویں صبح 8ویں ہے پھر آگے 9ویں تے 10ویں رات 8ویں شروع ہو گئی ہے 10ویں محرم دے روزے کی ترتیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی فرمایا آئندہ سال اگر میں ہویا حالات آج یہ نظر آ رہے ہیں آئندہ ہویا تو میں نال دمی نال 11ویں یا 9ویں دا رکھ کے یہودیاں نالوں اپنے آپ ہٹا لے ساں اللہ تساں انج کر لئیو تسی انج تاکہ تہاڈا جوڑ نہ روزہ جائز ہے جائز فضیلت نہیں پھر بھی حضور نے آخیا وہ نہ والی گل نہ کر بولو نہ انہاں علی گل نہ ہو حکم کے لیے روزہ رکھ مسلمان کی کا کرنا نہ ہے تھوڑی گل نہیں کرنا میں دوسری آپ کو جیسے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اصل اپنے علاقے کی گل کرنے ہیں کوئی سیاسی بھی گل کرنے ہیں رپورٹ بھی گل کرنے ہیں ساڑھے کو یہ ہوتا ہے کہ 10ویں محرمہ لوگ پانی پلانا سواب سکتے ہیں سبیل لگی اگر یہ سبیل لا دے چول کھلانے ہیں سواب سکتے ہیں یقین کرو اسی لوگ کے ہونے ہیں تو اٹھنے مانی پتا لوگ کے ہونے ہیں دوڑا گلیاں بچ ادھر ڈرو کے اتھوں جوڑ کے دے اتھوں جوڑ کے دے کیلی شرمت پہ پلا کے دے جوڑ پہ پلا دینے نبی نے آکھا ہے روزہ رکھ نبی نے آکھا ہے اتنا ثواب ہے اسی کے لئے کرنے اللہ مدرسہ صاحب کارڈوں کے افسر پچھلے صاحب اسی جب ریکورڈ جا رہے ہیں راستے نے گاڑی روک کے نا کہتے نے پانی پی کرو میں ہمیں بولے جو آپ سے اسی روزے آتے ہیں تو جب تو بڑے ساڑھے گرام نہ روزے گرام نہ کدی کیوں گڑیاں نہ اڑنی دے دینا میں اسی روزے آتے ہیں وہاں یعنی مسلمان ہیں اسی نبی کی مخالفت والے پتہ نہیں کیا سمجھ آئی جی حضور کیا آتے ہیں اور ادھر کی ہو رہے ہیں نائدہ آج صبح مائر کر دے مارتے اندر سے آنے ساتھی آپ نے بولتا ہے زیادہ رکھا سے بولا ناسا آنے ساتھی میں تو گیا نا شربت پہ بڑھنے نے تے ماں دیکھ کے تے آتے نہ ہوئے ان دیوندیاں بھی شربت پہ لاؤ ہے نا دل صحیح ہو گئے ہوئے حول ولا قوت الا باللہ
بھائی شربت ہی روزانہ کسی کو پلاؤ پیو کوئی مسئلہ نہیں، چون کھلاؤ، لیکن جہاں تمہاری مشابہت بنے وہاں یہودیت سے مشابہت آ رہی ہے نبی کی روزے میں، تو نبی کو برداشت نہیں ہے۔ اب اگر تمہاری اس میں مشابہت آ رہی ہے، تو کہتا ہے میں اہل سنت ہوں، وہ کہتا ہے کہ اہل سنت ہونا جو جرم ہے، کفر ہے، اصل تو مسلمانی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو تم اس کے ساتھ مشابہت کرنے میں فخر سمجھتا ہے اور ثواب سمجھتا ہے، اور پھر وہ اس نے تمہیں اتنا پروپیگنڈا کر دیا، جیسے حضرت نے کہا کہ تو اس پروپیگنڈے اس جھوٹ سے اتنا متاثر ہو گیا کہ ساری جھوٹ کو تو سچ سمجھنے لگ گیا، اسی دن تو نے ثواب کمانے کا سوچ رکھی ہے کہ اس کے علاوہ نہیں ہے، اس دن ثواب کمانا ہے تو کیا ہونا چاہیے بھائی؟ روزہ بولو روزہ۔ اب روزہ رکھ کے دنیا کو بتاؤ کہ ہمارے نبی کا یہ حکم ہے، قرآن پڑھ کے نبی کو بتاؤ کہ حضرت حسین کا یہ عمل ہے، اس نے یہ قرآن پڑھا ہے، جس قرآن کو امام حسین پڑھتے پڑھتے شہید ہوا ہے اور اپنی پورے اس آل و خاندان کو قربان کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے دوستو اس قرآن پر اعتبار کر لو جس پر حسین نے اعتبار کیا ہے، حضرت حسین نے یہی قرآن پڑھا جس قرآن کے اندر یہ موجود ہے کہ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سبحان اللہ، اور جو فتح مکہ سے پہلے آئے اللہ کا جنت کا وعدہ اللہ نے ان سے بھی کر رکھا ہے، جو فتح مکہ کے دن آئے یا اس کے بعد آئے، ابو سفیان ہوں جو نبی کے سسر ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اظہار ایمان فتح مکہ کے دن کر دیا تھا، ایمان تو صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں سے آئے تھے، اور ابا جی کی وجہ سے اظہار ایمان نہیں کیا تھا، خیال کرنا دنیا کہتی ہے ڈر کی وجہ سے، نہیں ابا جی کی وجہ سے، ابا جی کے ڈر کی وجہ سے اظہار ایمان نہیں کیا تھا، اور فتح مکہ کے دن اظہار ایمان کر کے ان 2000 میں شامل ہو کر جو حنین میں بھی چلے گئے، وہاں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ان کے لیے آ گیا، ان کے ایمان کی سند اللہ نے اس موقع پر بھی بیان فرما دی، فرمایا کہ اللہ کا قرآن کو کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی میرا جنت کا وعدہ ہے، رب ذوالجلال نے کہہ دیا، اسی قرآن کو حسین پڑھتے پڑھتے دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ہم بھی حسین والے قرآن کو مانتے ہیں، اس لیے ساروں کو جنتی مانتے ہیں، بے شک سب کو کیا مانتے ہیں؟ جنتی مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، محرم کی احترام اور عزت والی بات صرف اس وجہ سے نہیں جو دنیا میں مشہور ہو گئی ہے کہ کربلا کا واقعہ ہوا ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ محرم کی عظمت میں اللہ نے جس دن ابھی آسمان و زمین کو نہیں بنایا تھا، اس دن ہی اللہ نے ان 4 مہینوں کو اوروں کے مقابلے میں قابل احترام بنا دیا تھا۔ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ، فرمایا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، سبحان اس اللہ، کی عزت اور احترام اول دن سے ماننا ہی صحیح دین ہے، صرف اس وجہ سے عزت و احترام ماننا کہ یہ واقعہ ہوا ہے یہ صحیح دین نہیں ہے، بے شک ذالک الدین قیم، اور باقی واقعات بھی حدیثوں میں آتے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، درس قرآن کی حوالہ سے اس میں عام طور پر جیسا کہ آپ نے اجزاء میں یہ قربان دے رکھا ہے، عشرائے فاروق و حسین، عشرائے کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اسی مہینے کی اول تاریخ کو کس کی شہادت ہے؟ فاروق اعظم کی، اور پھر اسی مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا والوں کی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس وجہ سے ان حضرات نے اس موقع پر یہ قربان دے دیا ہے۔ مسئلے کے لحاظ سے ہمارا یہ طریقہ کار نہیں ہے، ہم تو رات دن صبح شام ہر اچھی بات کو سال کے 12 مہینوں میں کہتے ہیں کہ ہر دن بیان ہونا چاہیے، اچھی بات، ان کی شہادت اچھی چیز ہے ہر موقع پر، لیکن اس موقع پر چونکہ غلط پروپیگنڈا ہوتا ہے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس موقع پر صحیح بات دنیا کے سامنے آ جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کب شہید ہوئے؟ جی
27 ذی الحجہ کی صبح کی نماز میں ان کو زخمی کیا گیا. زخمی کرنے والا ابو لؤلؤ فیروز نامی، یہ بھی اسی منافقت کا حصہ ہے. ابو لؤلؤ کی صورت میں اسی منافقت کا حصہ ہے. عبداللہ ابن سبا کی صورت میں جس نے عثمان کو شہید کیا، پھر حضرت عمر کو شہید کیا، پھر حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کیا. یہ اسی منافقت کا ہے. پھر کربلا واقعہ ہوا تو یہ بھی اسی منافقت کا سلسلہ ہے. یہ ساری ایک منافقت کا سلسلہ ہے جنہوں نے صحابہ اکرام کو شہید کیا. وہی جو دشمن عمر تھا وہی دشمن علی ہے، وہی جو دشمن عثمان تھا وہی دشمن حسین ہے. یہ ان بڑوں کے جو دشمن تھے ان چھوٹوں کے بھی وہی دشمن تھے. جو نبی کے سسر کے دشمن تھے وہ نبی کی داماد کے بھی دشمن تھے، وہ نبی کے نواسوں کے بھی دشمن تھے. بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کی آپس میں دشمنیاں نہیں تھی، جنہوں نے دشمنیاں بنائی. یہ شہادتیں ہوئی ہیں. 3 برحق خلیفے حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا کہ نہیں کیا؟ شہید ہوئے ہیں. اور ان کی شہادت کی خبر خاص کر حضرت عمر کی شہادت، عثمان کی شہادت کی خبر نبی نے پہلے دے دی. اور وہ عمر کون ہے؟ اللہ اکبر. آپ نے ان کے اسلام کا واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ جب اسلام لائے تھے نا 27 سال کا نوجوان تھا. 27 سال کا نوجوان ہے. ان سے پہلے کوئی 40 مرد اور تقریباً کوئی 17-18 عورتوں نے ایمان لایا تھا، یا اس سے بھی کم جو ہے کہ 50-51 بندے ان سے پہلے مسلمان ہوئے. اسلام لایا نا جس وقت کس کو سن کر اسلام کو قبول کیا تھا؟ قرآن کو سن کر. قرآن. اور یہ آپ نے ایک روایت سنی ہوگی، علماء اس کو اکثر بیان کرتے ہیں کہ ان کے سامنے قرآن کی وہ آیات جو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی ہیں وہ پڑھی گئی. بولو بھائی. جی جی پڑھ دیں قرآن. جی پڑھو نہیں پڑھو. طٰہٰ. حضرت عمر علیہ السلام کو قبول نہیں کیے ہوئے، مسجد نہیں ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے، اپنی بہن کے گھر کے اندر، اپنے بنوئی کے گھر کے اندر موجود ہیں. اور قرآن پڑھنے والا قرآن کھول کے سناتا ہے. ان کے متعلق پڑھ کے کون سی کتاب پڑھ رہے تھے مجھے بھی تو دکھا دو. ابھی ایمان کو قبول نہیں کیا، لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ جو دلوں کو بھی بدل دیتی ہے. اصل انقلابی کتاب تو یہی ہے، اس لیے اسی کا درس سنا کرو، اسی کے دروس کو عام کیا کرو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ایمان قبول نہیں کیا، لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. او سنیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، لیکن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تنگیوں میں پڑ جائیں، آپ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، بلکہ قرآن تو آپ کو اس لیے دیا ہے تذکرۃ لمن یخشیٰ. یہ تو نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے دل کے اندر انابت ہو، جس کے دل کے اندر رب ذوالجلال کا اکرام، رب ذوالجلال کا مقام، رب ذوالجلال کا خوف جس کے دل کے اندر ہو. یہ قرآن تو اس کے لیے نصیحت ہے، اس کے لیے واعظ ہے، اس کو رہنمائی کرتا ہے. پڑھتے پڑھتے اللہ کا قرآن پڑھنے والا جب یہاں پہنچتا ہے کہ اننی اللہ اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. وہاں پڑھی جا رہی ہے اور پڑھتے پڑھتے جب اس جگہ پہنچتا ہے کہ میرا رب کہہ رہا ہے اننی اللہ، میں کون ہوں؟ اللہ. میں کون ہوں؟ اللہ کہتا ہے میں کون ہوں؟ حضرت عمر بھی سر جھکائے ہوئے سن رہا ہے، پڑھنے والا گھر کے اندر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے. اب یہ آواز اس دل پر لگتی ہے جس کے اندر پہلے سے 660 کی
محبت پڑی ہوئی ہے، جس کے اندر ابراہیم کی مورتی کی محبت بھی پڑی ہوئی ہے، جس کے دل کے اندر اسماعیل کی مورتی جو بیت اللہ کے اندر لگی ہوئی ہے اس کی محبت بھی پڑی ہوئی ہے، جس کا سجدہ اس کے سامنے، جس کی منت نظر و نیاز اس کے سامنے ہو رہی تھی، وہ یہ باتیں سن رہا ہے کہ اننی انا اللہ، میں اللہ اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کائنات کے اندر عبادت کے لائق کوئی نہیں، الا انا میں ہی ہوں، لہذا فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ یہ بات سنی تو عمر چونکہ عربی سمجھنے والا تھا نا، بات دل میں اتر گئی نا۔ اللہ کس کی بات؟ قرآن کی۔ اللہ کی قرآن کی بات دل میں اتر گئی، انقلاب پیدا ہو گیا، قرآن نے تاثیر کر دی، وہ ابھی ایمان کو قبول نہیں کیا، قرآن کو ادب سے سنا، سچ سمجھ کے سنا، بولو قرآن کو ادب سے سنا، سچ سمجھ کے سنا، رب نے ہدایت دے دی، آج تو سنتا ہے تو سچ مانتا نہیں ہے، ہدایت کیسے ملے؟ اللہ تو کہتا ہے یہ قرآن کو نہیں ہے، تجھے ہدایت کیسے ملے؟ عمر ابھی ایمان نہیں لائے، قرآن کو ادب سے سنا، سچ جی سچ مکمل سمجھ کر سنا، تو کہہ دیا لا الہ، قرآن کی مرکزی دعوت کہ میرے سوا اللہ کہتا ہے کوئی کائنات کے اندر معبود نہیں، عبادت صرف کرو تو میری کرو۔ اب جب یہ پڑھ کر پڑھنے والے نے پڑھا، سننے والے عمر نے سنا، دل کی کایا بدل گئی، ویسی بھی کسی نے کہا نا کتاب مبین میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی نظاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت نے بڑا سنا ہوگا حضرت سے قرآن کو، ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا ہے، حضرت سے قرآن جب یہ بیان کیا کرتے تھے نا تو کبھی کی بار پھر جوش میں آ کر کہا کرتے تھے اقبال نے غلط کہا، نگاہ مرد محمد سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ سنا ہے کیا؟ میں نے تو سنا ہے حضرت کی تقدیر سے وہ قرآن سے، یہ جو اقبال نے کہا غلط کہا ہے، نگاہ مرد محمد سے بدل جاتی ہے تقدیر، غلط کہا ہے علامہ نے۔ نبی کی نگاہ سے کس کی نگاہ بڑھ کر ہوگی؟ نبی کی نگاہ سے کس کے بڑھ کر نگاہ ہوگی؟ نور نبی کی نگاہ اللہ اکبر، بیٹے کے نام کی تقدیر نہ بدل سکی، اللہ اکبر، ابراہیم نبی کی نگاہ باپ آزر کی تقدیر نہ بدل سکی، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ کی نگاہ چچا ابو لہب اور ابو طالب کی تقدیر نہ بدل سکی۔ اللہ یہ شیخ کا انداز تھا، اللہ وہ کہہ سکتے تھے، وہ کہہ سکتے تھے، کیسے اور ان کی بات ہوا کرتی تھی مدلل، بے شک وہ دلیل سے کہا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کی کتاب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر انقلاب لایا اور آ کر کیا ہو گیا مومن ہو گئے۔ کس کو سن کر؟ قرآن اس لیے بھائیو قرآن کو سنا کرو اور سچ مان کر سنا کرو، اس ذہن کو لے کر سنا کرو کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی، کلام کس کی ہے؟ اللہ کی، آئی کس پر ہے نبی سے اور سچی ہے، اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ بسم اللہ کی بات سے لے کر شروع کی اور الناس کی سیٹ تک پر جا کر مکمل کر دی ہے، قیامت کی صبح تک نہ اس کی کوئی بات کو آگے پیچھے کر سکے گا، نہ اس کی کوئی نکتے کو آگے پیچھے کر سکے گا، اور نہ ہی کسی اور طریقے سے اس کے اندر تحریف کر سکے گا۔ جو کرے گا انشاءاللہ اڑ جائے گا، کلام اللہ محفوظ رہے گا، اس لیے کہ حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ تو جو کہے کہ نہیں محفوظ ہے پھر بھی ہم اس کو کہیں گے نہ نہ اس سے جلدی سوڑ کے نہ سی اور اگر یہ آخر جی آخر کچھ تو آئے کچھ تو ہے نا، بات کچھ تو ہے نا، رب کہتا ہے میں حفاظت کر رہا ہوں، یہ کہتا ہے محفوظ نہیں ہے، کچھ تو ہے نا، اس سے بڑا کافر کون ہے؟ اللہ
تو ہے نا، بات تو ٹھیک کرتے ہیں کہ قرآن کو محفوظ نہیں مانتا، رب کہتا ہے میرا قرآن محفوظ ہے، اور کوئی کہے کہ نہیں ہے، کوئی تو ہے، پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ تو بہرحال بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ شہادتوں کا مہینہ ہے۔ فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، کون فاروق؟ جو پتھروں کو پوجا کرتا تھا، اللہ جو پتھروں کو پوجا کرتے لیکن جس وقت آیا نا اسلام میں، یہی فاروق ہے۔ یہ قرآن سنا نا، تو یہی فاروق ہے۔ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، بخاری کے اندر ہے، آتا ہے تو حجر اسود کو بھی خطاب کرتا ہے، اللہ آتا ہے تو حجر اسود، قرآن نے انقلاب لایا، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، حکومت ہے اپنی، دنیا دیکھ رہی ہے، کوئی آ رہا ہے اور حجر اسود کا بوسہ دے گا، ظاہر بات ہے کہ حکومت ہے، لوگوں نے راستہ تو دیا ہوگا نا، سب کی نظریں عمر پر ہوں گی، حضرت عمر کھڑا ہو کر کہتا ہے اوے حجر اسود، اوے اللہ کا حجر اللہ اکبر جو قتل ہے۔ جب کھڑے ہو گئے نا عمر، حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، بخاری کی روایت ہے، عمر جب کھڑے ہوئے تو سب کی نگاہیں اٹھی، عمر کھڑا کیوں ہو گیا ہے، اللہ وجہ کیا ہے؟ تو عمر نے وہاں پر خطاب کرنا شروع کر دیا، خطاب کیا حضرت اسود کو، سنایا پوری امت مسلمہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ سب تک پہنچا دیا، پہنچانے والوں نے، اللہ اکبر۔ فرمایا تو ایک پتھر ہے، میں تجھے بوسہ تو دوں گا، دے رہا ہوں، دنیا دے رہی ہے، اس لیے کہ میں دیکھا ہے کہ اپنے آقا کو کہ آپ نے تجھے بوسہ دیا ہے، ورنہ مت یہ خیال کر رہے کوئی دنیا والا کہ میں اس لیے پتھر کو بوسہ دے رہا ہوں کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے، لا تنفع ولا تضر، اللہ تیرے اندر کوئی اختیار نہیں ہے اس بات کا کہ تو کسی کو نفع دے یا تو کسی کو کیا کرے نقصان دے، تو بوسہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ وہی عمر ہے جو کعبہ کے اندر لٹکے ہوئے بتوں کی شرطوں میں پتھر اور ان کو بھی پوجا کر رہے ہیں، اور جو عرب کا رواج تھا جاتے ہوئے پتھر اٹھایا ہوا ہے، خوبصورت ہے، یہی معبود ہے، یہی بیماری کو دور کرتا ہے، یہی بچے دینے والا ہے، یہی بچیاں دینے والا ہے۔ اب اس سے آگے پہنچتا ہے تو کوئی اور پتھر اچھا نظر آ جاتا ہے، خوبصورت نظر آ جاتا ہے، اس کے اندر چمک زیادہ ہے، اس کو چھوڑ کر وہ خدا بنا دیتا ہے۔ عمر بھی اسی درجے کا تھا، انہی لوگوں سے ہو کر آیا ہے جو ہر پتھر کو اٹھا کر چوما کرتا تھا، آج وہ اس پتھر حجر اسود کو یہ خطاب کر کے کہتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک ہو۔ نہیں آج کل تو کوئی پتھروں کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، سمجھنے چاہیے میرے لفظ میں اپنی گل کرنا، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جا کے کوئی پتھر اٹھا کے اپنے جسم پہ ڈالے، سمجھ دیکھا کیوں؟ جی جی بلنے نہیں بلے بلے آپ چومنے بھی آئے، چمنے نبی نے دل کا پتھر چومے، عمر نے کا پتھر چومے، صحابہ نے، اولیاء اللہ نے، جڑا ہونا پتھر بھی چومنا پیا حضرت اسود کو بھی گناہ اعلیٰ سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا؟ جی یہ ہو رہا اس تو زیادہ بات کی میں نہیں کراتا ہوں، اکثر بسوں سے سفر کرنے کا موقع ملنا ہے تو سبھی کرنے ہو سکتے جو چاروں آلن یہ بھلائی چاروں کی تو آلن ہے اس کے اڑ کے لینا کے روکڑ کے آجاں ہوندیاں نے رتی نیلی کالی لگی ہوتی ہے کہ اے مسلمان بیٹھا ہے جی مسلمان پکا اور بڑا جی سنی عاشق کے رسول دے عاشق کے ولی اولیاء اللہ دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، نہیں تو ابھی تجربہ کر لیتے ہیں، سفر کرتے ہیں کئی لوگوں کے ساتھ عام بس کے اندر، تو میں نے دیکھا ہے ان لیلوں کی پتہ نہیں حقیقت کے ہوئے پاک بھی ہے نا کہ نہیں، کدھر اڑ کے آئیاں نے ایک لگتے حسن کے یار ہے کہ نہیں جی ہے جی ہے، کہتے ہیں نہیں یہ شرط ہے ہی کوئی نہیں، شرط تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اور خدا کے بندوں، خدا کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ تعظیم والا معاملہ کرنا جو عبادت کا درجہ ہو جائے یہ شرک ہے، چاہے وہ کوئی پتھر ہو، چاہے وہ کوئی درخت ہو، چاہے کوئی کپڑا ہو، چاہے کوئی چاند اور سورج ہو، اور چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی گھوڑا ہو یا کوئی بیل ہو۔ اللہ یہ تو
आजम लेकर शहादत मिलती है ईमान पर। शहीद वो होता है जो मैं भी ईमान हूँ। बोलो साहब ईमान हूँ। अगर ईमान नहीं है तो वो शहीद है नहीं हाँ जी। नहीं बदर में सदर काफर भी तो जंग करते हुए मारे गए बिल्कुल उनको भी तो होना शहीद है जंग में मारे गए जो मरना है आप शहीद अवाम कोई शहीद अवाम के कोई शहीद सियासत के मतलब ये क्या कुछ निकाल रखा है खुदा के बंदो। शहीद वो माना जाएगा शहादत का मकाम उसको मिलेगा। मकाम शहादत कोई मामूली नहीं है। और हमारा मुसलमानों का ये नजरिया है कि जितने भी शहीद है चाहे उमर फारूक हो चाहे उस्मान गनी हो चाहे करबला वाले हो या दूसरे सहाबा इकराम हो या उसके बाद दूसरे दुनिया के लोग जो दीन की खातिर उन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया इलाही कलिमतिल्लाह अल्लाह के दीन के गलबे के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया है वो शहादत का मकाम पा जाते हैं। और शहादत का मकाम इतना ऊंचा है उठाओ मुस्लिम शरीफ जाकर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन नहीं बल्कि उससे पहले ही रब्बे ज़ुल जलाल जब शहीद जन्नत में चला जाता है शहीदों से रब्बे ज़ुल जलाल पूछते हैं आका ने खबर दी है शहीदों से रब पूछता है शहीदों बताओ क्या जरूरत है। अल्लाह हदीस मुस्लिम शरीफ की है शहीदों बताओ जरूरत क्या है किस चीज की जरूरत है तुम्हें अता कर दूं। शहीद कहते हैं अल्लाह जन्नत दे दी है अब किसकी जरूरत है जन्नत मिल गई है अब किसकी जरूरत है। फिर अल्लाह कहेगा कुछ हो फिर कहेगा कुछ आप उसमें मशवरा करेंगे ना कहाँ पर जन्नत में जी बोलो जन्नत में मशवरा करके कहेंगे चलो अल्लाह कुछ देना चाहता है तो अल्लाह से मांगते हैं क्या कहेंगे अल्लाह जी हमारी रूह को हमारे जिस्म में वापस कर दे। अल्लाह अल्लाह हमारी रूह को हमारे जिस्म में अगर पहले से मौजूद है तो ये क्यों कहते हैं हाँ बहुत अच्छे अगर पहले से मौजूद है तो ये क्यों कहते हैं क्यों लोगों को धोखा देते हो। अल्लाह के सामने वो दरखास्त करते हैं कि मालिकुल मुल्क हमारे रूहों को हमारे जिस्म में लौटा दे। क्यों लौटाऊं किस लिए लौटाऊं कहते हैं अल्लाह जी जिस वक्त हमारे जिस्म कट्टे थे दुनिया में जो मजा उस वक्त आया था वो मजा तो जन्नत में भी नहीं अब दोबारा मजा लेने के लिए जाते हैं। अल्लाह वाह मामूली मकाम ऐसा है। अल्लाह ने कह दिया दुनिया वालों तुम तो समझ रहे हो कि ये दुनिया छोड़ गया है मर गया है हकीकतन मिट गया है मिटा नहीं अभी तो उसको असली जिंदगी मिल गई है हकीकी जिंदगी मिल गई है। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून हमारा ईमान कुरान की आयत के मुताबिक यही है उस्मान गनी के बारे में भी हमारा ईमान फारूक आज़म के बारे में भी हमारा ईमान करबला के वालों के बारे में भी यही है कि बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून सुभान अल्लाह हमारा ये ईमान है ये भी शहीद हैं वो भी शहीद हैं इसलिए कि ये ईमानदार थे कुरान को मानने वाले थे मुस्तफा को मानने वाले थे आले बैत है तो तब भी ईमान की वजह से रुतबा पा गए अगर गैर आले बैत है तो तब भी रुतबा ईमान की वजह से पाया। अगर कोई आले बैत में हो ईमान से महरूम चला गया फिर रुतबों से भी महरूम चला गया। नफ्से आले बैत होना कोई लगाए फजीलत नहीं रखता जब तक के साथ ईमान वाली सिफत न नसीब हो जाए। इनको सिर्फ ईमान नसीब हो गई शहादत नसीब हो गई। कल तक नबी पाक अलैहिस्सलाम के इरशाद के मुताबिक मेरा भी ईमान है मेरे मुसलमानों का भी ईमान है। आका ने फरमाया ये मेरे दो बेटे मेरी दुनिया के फूल हैं ये दो मेरे नवासे मेरी दुनिया के फूल हैं और कल क़यामत के दिन सैयदा शबाब आलिल जन्ना है। हमारा इस पर ईमान है क्योंकि फरमाया किसने है हम फर्जी बनावटी ना फजीलतों को मानते हैं ना
ہی اپنی طرف سے بنا بنا کر لوگوں کے اوپر رکھتے ہیں. ہم تو وہی فضیلت جو اللہ کا قرآن بتائے جس پر فرمائے, ہم تو وہ فضیلت جو محمد مصطفیٰ فرمائے, ہم تو وہ فضیلت جو صحابہ کرام آل بیت فرمائے اس کو ماننے اور یقین کرنے والے لوگ ہیں. لوگ غلط کہتے ہیں کہ یہ آل بیت کو نہیں مانتے, ہم سب کو مانتے ہیں, وہ چند کو مانتے ہیں. بے شک ہم سب کو مانتے ہیں. یہ محبت آل بیت ہے ماشاء کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا جائے اور کہا جائے کہ ہم جو ہے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کو آگے جا کر پھینک دیا جائے. کیوں ہے اب قرآن نے کیا کہا جو میں نے آیات پڑھی ہے, یار میرا خیال ہو گیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے نا, ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت وہ توڑے تھے نا آپ کے بنائے ہوئے خدا, بولو جی جی آپ کے بنایا ہے, اپنے ہاتھ کے بولو اپنے ہاتھ کے بنایا ہے. کیا تھا اتعبدون ما تنحتم, کیا ان کی عبادت کرتے ہو جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے. واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تمہیں بھی بنایا اور جو لوگ کرتے ہو اللہ نے اس کو بنایا ہے. تو یہ ان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کی کیا کرتے ہو؟ ہم بھی تو میں یہ پوچھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کی کرتے ہیں. پھر جا کے ساتھ بھی کرنا خدا والا وہ اپنا ہی سب کچھ بنایا. اب دیکھ رہے نا اٹھایا ہوگا, کوئی تیلیاں لگی ہوگی, اس کے اندر کوئی پلاسٹک لگا ہوگا, کوئی کپڑا لگا ہوگا, کوئی پتہ نہیں کیا کچھ لگا کر ایک ہاتھ بڑا بڑا احترام کے ساتھ گزرنے والا نیچے سے گزر رہا ہے, چوم رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کیا ہے فلاں ہے. اب اس کے نیچے سے بھی گزر رہی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود ہے, اس لیے اس سے حاجت روائی ہو رہی ہے, مشکل کشائی ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے پتا بولو نا جو ہاتھوں سے بنایا اسی کو پوجا کر رہے ہو. اللہ کہے تو دنیا میں ابراہیم آئے گا اور ماتا نے تو جتنے بھی ہیں اللہ ساروں کو جوڑوائے گا کر کا ساتھ آئے گا. بس دعا یہ کیا کریں اللہ کو ابراہیم کی صفت رکھنے والا کوئی انسان دنیا میں لائے اور ایسا حاکم جو حضرت فاروق اعظم جیسا ہو اور آ کر پھر وہ ایسے پتھروں کو بھی جن کی لوگ پوجا کر رہے ہیں وہ حضرت اسود کو خطاب کر کے جو سنا رہا ہے وہ اوروں کو بھی سنا کر کہے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو, پھر میں دیکھتا ہوں تم کیسے کرتے ہو. اللہ کرے کوئی ایسا یہ ساری شان ختم ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. شہید ہوتا ہے اس کا بڑا مقام ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان شہیدوں سے محبت نصیب فرمائے, ان والا ایمان نصیب فرمائے, ان والا طریقہ نصیب فرمائے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں اس لیے بھی کہ وہ نبی کے خاندان کے ہیں, نواسے ہیں, اور اس لیے بھی کہ وہ اہل ایمان ہیں, اہل قرآن ہیں, اس لیے ہماری ان سے محبت ہے. اللہ ہم سب کو بھی لیکن محبت کرنے مانا نہیں ہے کہ محبت ایسی کرو کہ جو محبت علوم کی وجہ سے خدائی کے درجے میں ان کو لے جاؤ اور پھر کفر تک پہنچ جاؤ. ہم سب کو وہ کسی عالم نے کیا کہا تھا جو چاہے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, نبی سے بڑھائے, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں. اماموں کا رتبہ نبی سے. کس نے بڑھایا ہوا ہے, کس نے بڑھایا ہوا ہے؟ ابھی تو یہ بات واضح آ گئی ہے. اتنا مطلب یہ ہے کہ واضح طور پر کہہ رہا کہ ہم علی کو نبیوں سے بھی زیادہ فضیلت والا مانتے ہیں. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ بھائی دنیا کائنات کے اندر نبی سے کسی کی شان زیادہ ہے؟ اللہ تو اللہ ہے, اللہ تو, لیکن مخلوق کے اندر سب سے زیادہ عظمت کس کو اللہ نے کہا کہ انبیاء, اس کے بعد پھر مخلوق. لیکن کوئی اگر کہتا ہے کہ نبیوں سے بھی زیادہ درجہ ہے تو پھر بھی اس کے کفر میں شک ہو تو پتہ نہیں کب وقت ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کو بھی اور کفر کو بھی جدا کر کے سمجھنے
فرمائے تاکہ ایمان کو اختیار کرے اور کفر سے اپنے آپ کو، جب تک انسان کو دونوں چیزوں کا علم نہ ہونا ایمان کیا ہے کفر کیا ہے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ایمان کو لینا ہے، پتہ ہوگا تو تب لیں گے نا. کفر سے بچنا ہے، نقصان دہ ہے، تو بندے کو نقصان دہ چیز سے بھی پرہیز نہ کرنے کا، نقصان دہ کا پتہ ہی نہ ہو تو پرہیز کیسے کرے گا بھائی؟ اس لیے کفر اور ایمان کا جو پیمانہ ہے اس کو سمجھو. اللہ کو کوئی وحدہ لا شریک نہیں مانتا، اس کا اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے شخص سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے نبی کو، رسول اور انبیاء کو معصوم مان کر اس کے علاوہ کسی کو معصوم مانتا ہے انبیاء کے بعد، یہ کفر ہے. اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. قرآن کریم کو سچا ماننا ہے، اول سے لے کر آخر تک پورا ماننا ہے. جیسے آیا تھا ایسے موجود ماننا ہے. اس کے خلاف کفر ہے. ایسا جو کرتا ہے، ایسا جو نظریہ رکھتا ہے، اس سے اپنے آپ کو کیا کرو بھائی؟ بچاؤ. اس لیے کفر ایمان دونوں کو پہچانو اور پہچان کر کے کفر والی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھو اور ایمان والی چیز کو اپنے آپ کے قریب کرو. جیسے نبی نے کہہ دیا تھا اللہ اللہ بھی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. علماء سے پوچھو نبی نے کتنے تاکید کے ساتھ کہا اللہ اللہ فی اصحابی. خطبوں میں یہ حدیث سنتے رہتے ہو. اب یہ تو متواتر کے درجے کو پہنچ چکی ہے معنی کے لحاظ سے. علماء اس کو خطبوں میں پڑھ پڑھ کر اتنی عام ہو گئی ہے. اللہ اللہ دنیا والوں، اللہ کا نبی کہتا ہے میرے صحابہ کے بارے میں، ابو بکر ہو یا آخر کے اندر آنے والا ایک صحابی ہو جس پر صحابیت کا اطلاق ہو گیا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو. اس سے محبت کرو گے تو میری محبت کیوں؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کی مجھ سے محبت ہے. اگر تمہارا اس سے بغض ہوگا تو میری بغض کی وجہ سے ہوگا. اس کی محبت میری محبت ہے، اس کا بغض میرا بغض ہے. اللہ کا نبی کتنی باتیں بتا کر بات چلا گیا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے بھی محبت نصیب فرمائے، آمین. رسول سے بھی محبت نصیب فرمائے، آمین. اور آل بیت و صحابہ سے بھی محبت نصیب فرمائے. اللہ ان کے بغض سے بچائے. دعا کرنا.